مگر بات یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آج بھی ہم ابھی پچھلے دنوں جو آسٹریلیا کے اندر ایک ایشو ہوا کہ ایک مسلمان نے حملہ کیا. اب انڈین ٹرول کر رہے تھے پاکستانیوں کو کہ پاکستان دہشت گرد ہے. اور یہی ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جو باہر سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکس جب سے انہوں نے ایک فیسلٹی نکالی کہ لوکیشن پتہ چل سکے تو وہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل وہ اکاؤنٹ تھے, خاص طور پہ انڈیا سے چل رہے تھے, وہاں سے سارے لک آفٹر ہو رہے تھے. تو وہ بھی ٹرول کرنے لگ گئے پاکستان آرمی کو, پاکستان کو. تو آج جب بھی ہمارا دشمن ملک پاکستان کے خلاف کوئی بھی چیز ٹرول کرتا ہے تو ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست نادان چند دوست وہ اس کو ٹرول کرتے ہیں. تو یہ تو آج بھی جاری ہے. تو معافی تو دور کی بات, یہ تو ان کا بس چلے تو 9 مئی یہ روز کریں گے. نہیں, وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اگر نہیں ہماری باتیں مانیں گے یہ دوبارہ ہوگا. یہ تو 9 مئی کی بات کہا ہے انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھ رہے ہیں کہ میں چونکہ جیل ریفارمس کمیٹی کا میں 10 سال گورنر سندھ کا حصہ رہا ہوں اور ہم نے جیل کے اوپر بڑا کام کیا کراچی میں, تو مجھے جیل مینول یہ ساری چیزیں تو زبانی یاد ہیں. اور پھر آرٹیکل 10 ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں آیا تھا, اس میں یہ کہا کہ آپ کوئی بھی ملزم ہو اس کو آپ خلاصے رسائی اس کے گھر والوں سے آپ کر سکتے ہو. اور ہمیشہ میں مخالفت کرتا رہوں کہ آپ کیوں روکتے ہو ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہے. لیکن 20-25 دن بعد جب یہ عظمیٰ بی بی کو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اس ملاقات کے بعد جو ہے نا وہ ایکس اکاؤنٹ پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا کہا. اور اس سے پہلے جا کے پاکستان کے غدار, پاکستان کے دشمن مجیب الرحمان کا, شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اس نے ڈالی ہے. غالباً آج بھی پڑی ہوگی اس میں. اس کو اپنے لوگ آن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, کر رہے ہیں نا, کیسے نہیں کر رہے ہیں. نہیں, اس کو مجیب الرحمان کو اپنے لوگ آن نہیں کر رہے بنگلہ دیش کے اندر کہ وہ غدار تھا, اس نے بنگالیوں کے ساتھ بھی غلط کیا. یہ چیز کیا. تو سوال یہ کہ اب یہ چیزیں موجود. اب ایسی صورتحال میں دیکھیے آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 سے فنڈامنٹل رائٹس, آپ کو جلسے جلوس پارٹی سیاسی سب چیز کی اجازت ہے, مگر اگلا فکر ہے قانون کے دائرے میں. جیل ملنے کے تحت یہ ہے کہ آپ وکلا سے مل سکتے ہو قانون اپنا کیس کے حوالے سے, آپ گھر والوں سے مل سکتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہ گھر والوں سے مل کے واپس آ کے بارہ جا کے جنرل عاصم جس نے ہندوستان کو شکست دی ہے, جس کو اسی حکومت نے کابینہ نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیے, آپ اس کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح غلیظ گفتگو کر لے. تو ان چیزوں سے کیا چاہتا ہے وہ اور کس طرح چاہتا ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی عمران خان صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہی غلط ہے. اس کے اوپر سوچنا چاہیے. کیا بزدار کے جو عین غنی سے اپوائنٹمنٹ تھا وہ صحیح تھا, وہ ڈمی نکلا. کیا پرویز خٹک صحیح نکلا. کیا محمود خان وزیر اعلیٰ صحیح نکلا. کیا گنڈپور صحیح نکلا. تو یہ 4-5 اگر غلط نکلے, صحیح نہیں نکلے, خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کرپٹ ہے. تو یہ سہیل افریدی صاحب کہاں سے صحیح نکلے گا. صرف اس وجہ سے کہ یہ خیبر ضلع کا افغانستان کے بارڈر پہ ان کا ایریا ہے. یہ افریدی قوم جو انتہائی غیرت مند قوم ہے, دلیر قوم ہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے لیے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنا ہے, اور کوئی مقصد اس کا نہیں. بڑی سیاست پہ بات ہوئی, دوسروں پر بات ہوئی. کوئی لمحہ ایسا آیا کہ سیاست چھوڑنے کا سوچا؟ نہیں سوچا ہے. اس وجہ سے دیکھیے سیاست تو خدمت کا نام ہے. تو بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے بندہ, بات نہیں مانی جاتی یا فنڈز نہیں ملتے یا عوامی تنقید ہو جاتی. نہیں, ہو چکا ہے یہ مرحلے, کئی مرتبہ آ چکے ہیں. لیکن سوال یہ کہ سیاست کا مطلب ہے خدمت. لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, جب کوئی بندہ کسی اور کے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہتے ہے, یار میں نے سیاست کے لیے, تو لوگوں نے بدنام کیا ہے. سیاست کا مطلب بیسکلی خدمت ہی ہے. آپ خدمت کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ویسے میرے باپ دادا سے پیشہ ہے یہ سماجی کام. تو میں, اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو کئی مرتبہ کئی لوگوں کو میں نے روزگار پہ لگایا, وہ اگلے الٹا خلاف سازش کرتے ہیں. کئی جگہ پہ میں نے کام کیے, وہاں سے ووٹ نہیں ملا. کئی اس طرح جو ہے نا وہ اپسیٹ رہا ہوں, اس میں کوئی نہیں, باتیں بھی ملی ہے, سازشیں بھی ملی ہے, سب ملی ہے. لیکن جب آپ کے دل میں ایک چیز ہو خدمت کرنا, تو پھر یہ سب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جس دن میں یہ ٹرسٹ کھول رہا تھا اس دن میں نے سوچا کہ میں جیل بھی جا سکتا ہوں, ایف آئی آر بھی ہو سکتا ہوں, مار بھی کھا سکتا ہوں, قتل بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ چیزیں سوچ کے میں نے سماجی کام شروع کی, اور یہ چیزیں سوچ کے میں سیاست, میں نے کہا نا سیاست کبھی جیل کبھی ریل. اگر بیٹا سیاست میں آنا چاہے اجازت دیں گے؟ جی بالکل دوں گا. میں تو چاہتا ہوں آ جائے. کل کا میں نہیں رہوں تو یہ کام تو تسلسل تو رہے. میرا بیٹا ماشاء اللہ برابر والے روم میں بیرسٹر ہیں, ہم انگلینڈ سے آئے اور ماسٹر بھی کیا وہاں سے, اور میرا چھوٹا بھائی بھی بیرسٹر ہے. میں اس بیٹے کی چیئر پہ ہی بیٹھا ہوں. ہاں جی, تو اس کی چیئر پہ بیٹھے ہو. تو یقیناً میرے 2 بھانجے وکیل ہیں, میرے چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی لا کر رہے ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تسلسل رہے, اور یقیناً جو وکالت اور سیاست ہے یہ دونوں جڑے ہوئے آپس میں. آپ کی وکالت پہ جو ہے نا یقیناً آپ کے لوگوں کو انصاف سے وہ ہے, اور سیاست کا بھی مقصد ہے. اور اگر دونوں شعبے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی وکیل ہیں پاکستان کی, جو شروع میں جو 7 وزیر اعظم رہے پاکستان کے, اس میں سے 6 وکیل تھے. آپ کو بھٹو صاحب وکیل, آپ کا نواز شریف صاحب وکیل, آپ کا شہباز شریف صاحب وکیل, آپ کا علامہ اقبال وکیل, آپ کا قائد اعظم وکیل.
تو پھر اس کے بعد آپ سیاسی لیڈران کو دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر آپ کو وکیل ملیں گے، اس وجہ سے کہ سیاست کی کبھی جیل کبھی ریل کی بات میں اس وجہ کروں کہ ہمارے خلاف ایف آئی آر کرتی ہے تو وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں ملاٹ بیل دے دے. وہ آگے مطلب جج نے پوچھا نا کہ ملزم کو بلاؤ، میں کہ سر میں خود ملزم ہوں.